السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، اسلامی بم کے خالق اور محسن پاکستان کے لقب سے پکارے جانے والے پاکستانیوں بلکہ امت مسلمہ کے اصل ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 سال کی عمر میں ہم سے بچھڑ گئے۔ پوری قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر غم سے نڈھال ہے۔ آج پاکستان کے دفاع کا ضامن اور دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں چبھنے والا اصل پاکستانی ہیرو جس نے دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ملٹری پولیس کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور ان کے جسد خاکی کو پورے قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عوام کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ شخص تھے کہ جن کے باعث پاکستان کا شمار 58 اسلامی ممالک اور دنیا کی ان 7 ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ یہ وہ پاکستان کا اصل ہیرو ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ناظرین گرامی، آئیے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں 21 اپریل 1936 میں پیدا ہوئے۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ بھوپال یاد آتا ہے تو انہوں نے کہا وہ تو بھولتا ہی نہیں۔ بھوپال کے لوگ اور اس کی آب و ہوا دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھوپال کے لوگ حرام کام نہیں کرتے، محنت کش ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ان کے اس بیان کی سچائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھ کر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ خان لگایا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ان کا خاندان ہجرت کر کے بھوپال سے پاکستان کے شہر کراچی آ بسا۔ عبدالقدیر خان نے کراچی یونیورسٹی سے فزکس کے مضمون میں گریجویشن کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کا رخ کیا اور پھر 15 سال تک یورپ میں مقیم رہے۔ اس دوران وہ برلن کی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر ہالینڈ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی کی اور آخر کار بیلجیم کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1976 میں بھارت اپنے ایٹمی پروگرام کے آخری مراحل میں تھا۔ پاکستان کے دفاعی حلقوں میں یہ بحث عام تھی کہ اگر بھارت اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی بات کی گئی تو ہالینڈ میں موجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا کہ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ بھٹو نے انہیں فوری طور پر پاکستان آ کر ملنے کی دعوت دی۔ یوں دسمبر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر A.Q. خان پاکستان اٹامک انرجی سے منسلک ہو گئے۔ ان دنوں اٹامک انرجی کے سربراہ منیر احمد خان تھے جنہیں کچھ عرصہ بعد ہٹا کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد پاکستان کے دفاع کی کہانی یکسر بدل گئی۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان A.Q. خان کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کے بھی خالق ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جس طرح ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنوں کے ہاتھوں بے توقیر ہوئے، اس کے بعد یہ ادارہ آج بھی اس نام کے ساتھ قائم رہنا حیرت کی بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے ملکی دفاع جیسے اس حساس کام پر ڈاکٹر صاحب کو کام جاری رکھنے کا کہا۔ 1987 میں اس وقت کے مشہور اخبار پاکستان ٹائم کے مدیر مشاہد حسین سید نے پاکستان آئے ممتاز بھارتی صحافی کلدیپ نیر کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ایک انٹرویو کروایا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خبر دنیا بالخصوص بھارت میں اس وقت ایٹم بم کے دھماکے سے بھی زیادہ کم نہ تھی۔ وہاں یہ سمجھا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کو دھمکی دے دی ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی انڈیا میں ایک کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے راجیو گاندھی کے کان میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، جنگ کی باتیں چھوڑو، آؤ کرکٹ دیکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد بے نظیر اور پھر نواز شریف کی حکومتیں آئیں تو ان ادوار میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنا کام جاری رکھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان دنیا کے وہ مایہ ناز سائنسدان تھے کہ جنہوں نے صرف اور صرف 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت، لگن اور محب وطنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ اس وقت عمومی رائے یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ پاکستان اتنے عرصے میں مکمل ایٹمی پلانٹ تیار کرنے اور اپنے ایٹمی پروگرام کو حتمی انجام تک پہنچا سکے۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی سوچ اور ان کی ٹیم کا دن رات محنت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان 1998 میں ایٹمی ہتھیار بنا چکا تھا۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ڈاکٹر صاحب نے درخواست کی کہ یہی وہ مناسب وقت ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی صلاحیت رکھنے کا اعلان ایٹمی دھماکوں کی صورت میں جلد از جلد کرے، تاکہ دشمنان پاکستان کے غلیظ ارادوں اور پوری دنیا کے بڑوں کو دکھا دیا جائے کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں۔ لہٰذا مئی 1998 کو بھارت کے 4 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاغی کے پہاڑوں میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی سربراہی میں پاکستان کی طرف سے 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، ہم چند سیکنڈ میں اپنے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یوں پاکستان کا یہ بیٹا دنیا کے افق پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق کے طور پہ مشہور ہوا۔ بلوچستان میں موجود چاغی کے پہاڑ آج بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو سلامی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں گرمجوشی دیکھی گئی، کئی دن تک جشن منایا گیا۔ سعودی مفتی اعظم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اسلامی ہیرو قرار دیا۔ پورے عالم اسلام کی خوشی مغربی دنیا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پر پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامی بم قرار دیا، جس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بخوشی قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ 1996 میں اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا۔ اس سے قبل 1979 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی عبد القدیر خان کے سینے پہ سجا۔ اتنی کامیابیاں، اتنی محبتیں اور ملک کا ہیرو بلکہ عالم اسلام کا ہیرو بننے کے بعد ہر مسلمان ہیرو کی طرح محسن پاکستان عبد القدیر خان نے بھی آزمائشیں جھیلیں۔ مشرف دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان پر انتہائی حساس معلومات چوری کرنے اور ایٹمی مواد کو دیگر ممالک کو فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مشرف دور میں 1 فروری 2004 کو سرکاری ٹی وی چینل پر آ کر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے قوم کے سامنے اپنے اوپر لگے سارے الزامات قبول کرتے ہوئے معافی بھی مانگی۔ اس کے اگلے ہی دن صدر مشرف نے انہیں 5 سال کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا۔ پاکستان کی دھرتی کا وہ جانباز بیٹا جنہوں نے دوسرے ممالک کی شہریت اور ڈالروں کے انبار کو ٹھکرا کر ملک میں نظر بندی کو ترجیح دی۔ مشرف دور سے تا دم مرگ 17 سال محسن پاکستان نے محسن کش حضرات کے ہاتھوں جن اذیتوں تکلیفوں کا سامنا کیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم ایٹمی معلومات چرانے اور ان معلومات کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں استعمال کرنے کے الزام پر مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم اور جرمنی جہاں جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں مقیم رہے، وہاں کے پروفیسرز کی کمیٹی نے جب عبد القدیر خان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لیا تو انہیں بری الذمہ قرار دے دیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وہ اپنی سیاسی پارٹی تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ بھی تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جیسے نفیس انسان کو اس گندی سیاست میں آنے کی کیا سوجی،
تو وہ اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ سیاست گندے لوگوں کے لیے گندی اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے صاف ستھری اور اچھی ہے، انہیں ذہنی طور پہ ہر طرح سے اذیت دی جاتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ رحمان ملک نے کہا تھا کہ سنا ہے کہ آپ کی دبئی میں 20 منزلہ بلڈنگ ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے ایک کاغذ پہ انہیں لکھ کے یہ دے دیا، اگر دبئی میں میری کوئی بلڈنگ ہے تو میں آپ کو عطیہ کرتا ہوں۔ مشرف دور میں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے خود کہا کہ مشرف نے کہا تھا کیبنٹ کی میٹنگ بلا کر مجھ سے اپروول لو اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کو CIA کے حوالے کر دو۔ مشرف وزیر اعظم جمالی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اس لیے ان کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت پیاری بات کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے نیوکلیئر ویپن بنائے ہیں دراصل امن کے ہتھیار ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اس خطے میں جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ دونوں ملکوں کو پتا ہے کہ ان کے استعمال سے دونوں ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ جس طرح روس اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوتی، اسی طرح اب کبھی بھی پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں اہم ترین شخصیات کو متنازع نہ بنایا جائے، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے اہم ترین شخص ہونے کی وجہ سے اس پراپیگنڈے کا حصہ بنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صرف پاکستان کے محسن نہیں تھے بلکہ پورا عالم اسلام ان کا مقروض ہے۔ یہ نہ ہوتے تو 58 اسلامی ممالک میں سے کوئی مسلم ملک ایٹمی طاقت بننے کا خواب تک نہ دیکھتا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو وفات پائے چند دن ہو چکے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم نے محسن پاکستان کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد اچھا سلوک کیا؟ اس عظیم انسان کے جنازے میں ملک کا کوئی بڑا عہدیدار موجود نہیں تھا، نہ تو صدر صاحب تھے، نہ وزیر اعظم صاحب، نہ اپوزیشن لیڈر، اور نہ ہی سروسز چیفز۔ کیا قومیں اس طرح اپنے محسنوں کو رخصت کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے 4 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اپنے خط میں تحریر کیا تھا، مجھے خوشی ہے میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے مجھے یاد رکھا۔ اس خط میں انہوں نے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا پیغام مراد علی شاہ کو دیا، جس میں ان کا کہنا تھا، ایسا لگتا ہے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میرے مرنے کی اچھی خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے محسن پاکستان کے دل میں ہمارے حکمران اور صاحب اقتدار کے لیے کتنا دکھ تھا، ان کی سوچ پہ وہ کتنے غمگین تھے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین، ان برے الفاظ سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کی عوام سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اتنے محسن کش سیاستدانوں حاکموں کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا محسن پاکستان مل ہی جاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اپنے مثبت رویوں سے حقیقی معنوں میں کسی اندرونی و بیرونی طاقت کے ڈر کے بغیر دل کی گہرائیوں سے عزت کریں، تاکہ آئندہ کسی بھی قومی ہیرو کو مرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرح دکھی دل اور اذیت ناک ہو کر یہ نہ کہنا پڑے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ میرے مرنے کی اچھی خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔